پچھلی آیت کا آخری ٹکڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ اب آیت نمبر 7 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 7، الذین، وہ لوگ جو لا یؤتون، نہیں دیتے، الزکاۃ، زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت کا بھی، ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ احباب گرامی، اللہ تعالی نے پچھلی آیات میں اس بات کو واضح کیا کہ اگر کوئی بندہ دین کے رستے پر بالکل سیدھے سباؤ سفر کرتا رہے تو اس کے سفر کی کمی کوتاہی اللہ بخش دے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ویسی اللہ تعالی کی عبادت کرے جیسا اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہم سب اللہ تعالی کی رحمت کے محتاج ہیں، امیدوار ہیں، طلبگار ہیں۔ اس کی رحمت کے بغیر نہ تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے، نہ آخرت میں کوئی راہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوهُ، تم اس سے بخشش بھی طلب کرو۔ قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کافر اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالی سے بدگمان ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے کفر میں جا پڑتا ہے۔ 3 عادتیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر اگر اختیار نہ کی جائیں تو نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر انہیں اختیار کر لیا جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر انہیں اختیار نہ کیا جائے تو دنیا کا نقصان تھوڑا ہے، آخرت میں انسان بہت بڑے گھاٹے اور خسارے کا شکار ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی جو خرابی ہے وہ ہے شرک کرنا۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور سے جا کر رزق مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بارش طلب کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، نفع نقصان وہ ہم مانگتے ہیں، کسی کے نام پر ہم کوئی ختم دلا دیتے ہیں، یا ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں، یا ہم کوئی دیگ چڑھا دیتے ہیں، یا ہم کہیں پر کوئی دھاگا باندھ آتے ہیں، یا غریبوں کا حج کرنے کے لیے ہم سندھ چلے جاتے ہیں، تو یہ تو شرک نہیں ہے۔ تو پھر میرا بھائی دنیا میں کبھی شرک ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ باتیں شرک نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کبھی شرک کا وجود ہی نہیں تھا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کام کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتے اور بتوں کے آگے جا کر چڑھاوے چڑھاتے، منتیں مانگتے، نیازیں دیتے، جانوروں کو قربان کرتے، ایون کہ اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں 10 میں سے ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کر دوں گا۔ اب جب 10 بیٹے اللہ نے دے دیے، لوگوں نے کہا عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو۔ انہوں نے قرآن دازی کی کہ دیکھیں اب کس کا نام نکلتا ہے، تو نام نکلا عبداللہ کا۔ نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا، جو اللہ کے رسول کے والد تھے، اور عبد المطلب کو سب سے چہیتا اپنا یہی بیٹا تھا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن ڈالا، پھر نام اسی کا نکلا، حتیٰ کہ یوں کرتے گئے 20 بار عبداللہ کا ہی نام نکلا، اور عبد المطلب کسی طور مانتے نہیں تھے کہ اپنے اس بیٹے کو قربان کریں۔ گئے ایک بابے کے پاس اور اس کو کہا اس کا حل نکالو۔ بابے نے کہا کہ ایک طرف پرچی ڈالو 10 اونٹوں کی، دوسری طرف پرچی ڈالو عبداللہ کے نام کی، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔
روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پرچیاں ڈالی، پہلی بار میں عبداللہ کا نام نکلا، انہوں نے اونٹ 10 سے بڑھا کر 20 کر دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر 30 کر دیے، کرتے کرتے جب 100 اونٹ پورے ہو گئے پھر جا کر اونٹوں کی پرچی نکلی، اور وہ 100 اونٹ عبد المطلب نے بیٹے کی جگہ پر قربان کیے۔ لیکن ہوا کیا، 2 ماہ بعد عبداللہ کی پھر وفات ہو گئی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کا در چھوڑ کر جب کسی بھی اور در پہ جائے گا، کسی اور سے مانگے گا، حدیث میں آتا ہے کہ تم نے اگر نمک بھی مانگنا تو اللہ سے مانگو۔ اصل ساری خرابی یہاں پر ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور کا منگتا بنا لیتا ہے، اسے اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر پچھلی صورت ساری ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دعا اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اور کسی اور کو درمیان میں واسطہ وسیلہ بنا کر لے آنا، انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے لیے کوئی مثال بیان کرے۔ انسان کہتا ہے کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی شخصیت کی ضرورت۔ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مثال بیان کرو؟ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، کیونکہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو جب اللہ کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی تو اللہ نے خود اپنا بتانا ہے، تو ہمیں پتہ لگنا ہے کہ یہ اللہ ہے۔ اسی لیے تو آپ نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا بار بار، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، پڑھا تھا بھائی۔ وویل للمشرکین، ہلاکت ہے پھر مشرکین کے لیے۔ اور اگر اس کے برعکس بندہ توحید کو اختیار کر لے تو وارے نیارے ہو جائیں، اس کی تمام تر نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے شرک بھی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نیکی بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا، انہوں نے جو نیکیاں کی بھی ہوں گی قیامت والے دن ان کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ توحید نہیں تھی۔ بھائی کسی بھی بلڈنگ کی آپ بنیاد نہ بنائیں اور اوپر عمارت کھڑی کرنا شروع کر دیں، آپ کر بھی لیں، کتنی دیر تک کھڑی رہے گی؟ ذرا سی تیز ہوا چلی اور ساری بلڈنگ کا بیڑا غرق۔ یہی حال مشرک آدمی کا ہوتا ہے، اس کے پاس توحید کی بنیاد نہیں، وہ اس کے اوپر اپنی مسجد بنائے جاتا ہے، لیکن آخرکار ہوتا کیا ہے؟ ہوا چلتی ہے اور پوری نیکیاں اس کی گر پڑتی۔ اس لیے شرک سے بچنے کی دعا اللہ سے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مدھم چال اور آہستہ چال چلتے ہوئے بندے کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں جانتے بوجھتے بھی تیرے ساتھ شرک کروں، میں اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور اگر انجانے میں مجھ سے ایسا ہو جائے تو اے میرے رب مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا۔ دوسری بات ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کے بارے میں عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگردوں کا موقف یہ تھا، اس آیت میں، پورے قرآن میں نہیں، اس آیت میں ان کا موقف یہ تھا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو عام طور پر اسلام کا رکن مانا جاتا ہے، یہاں زکوٰۃ کچھ اور ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور ایک ہوتا ہے بڑھنا، دونوں معنی ہی قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اگر اس کو بڑھنا کہا جائے کہ زکوٰۃ بڑھنے کے معنوں میں ہے تو حدیث میں ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا ہے شریعت میں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کو بڑھنے کے معنوں میں لیا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے اگر ایک بندہ میرے راستے میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو میں اس کے بدلے اس کو 700 عطا کرتا ہوں، تو یہ بڑھنا ہے، بڑھوتری ہے۔ اگر تو یہ معنی لیا جائے تو پھر وہ معنی تو یہاں پر نہیں بنتا، بڑھنے کے معنوں میں یہاں پر عبداللہ بن عباس کے موقف کے مطابق نہیں۔ اگر اس کا معنی پاک کرنا لیا جائے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے،
یہ مال کی میل ہوتی ہے، مال کی میل ہوتی ہے جو مال کو حرام سے بچا لیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، یہ معنی بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس زکوٰۃ کو اس کے لغوی معنوں میں لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سورت مکی سورت ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے ہجرت کے دوسرے سال۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال، اور یہ مکہ میں نازل ہونے والی ہجرت سے پہلے کی صورت ہے۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی؟ اب یہاں زکوٰۃ کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے شرک سے، جو پیچھے بات اللہ نے کی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کو جا کر کہیں حل لک الا ان تزکا، کیا ہدایت کی طرف اپنے آپ کو پاک کرنے کا کوئی ارادہ ہے تیرا؟ تزکا کا لفظ ہے وہاں پر بھی۔ تو تزکا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے خود کو پاک کرنا، جیسا کہ مشہور آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا آپ پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو یہ زکوٰۃ کا معنی عبداللہ بن عباس کے موقف کے مطابق یہاں پر یہ ہے۔ دوسرا موقف جس میں حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر کئی ایک اہل علم شامل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ کے معنوں میں، جو عام طور پر اسلام کا رکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماننا کہ ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، لیکن ابتدائے اسلام میں اللہ تعالی نے اپنے رستے میں خرچ کرنے کا حکم پھر بھی دیا ہی ہوا تھا۔ اس کی دلیل وہ لیتے ہیں سورۃ الانعام میں، اللہ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم اپنی فصلیں کاٹو تو اس فصل میں سے اللہ کا حصہ ضرور نکالو، جو آج کل ہم عشر نکالتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے بھائی بات کی؟ جو فصل ہوتی ہے نا، زمین کی پیداوار جو ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کا عشر ہوتا ہے۔ پھر اس میں بھی آتا ہے کہ اگر وہ آپ کو اللہ نے قدرتی طور پر آپ کو پانی ملا ہے، بارش کا پانی آپ کو ملا ہے، تو پھر آپ نے اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے پانی خرید کر لگایا ہے، بجلی کا بل آپ نے پے کیا ہے، اپنی باری پر آپ نے پانی لگایا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ نے 20واں حصہ دینا ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 5 کلو تب دینا ہے جب پانی خرید کر لگایا ہے، اور 100 میں سے 10 کلو تب دینا ہے جب پانی آپ کو قدرتی طور پر ملا ہے۔ بات سمجھ آتی؟ ان مسئلوں کو ذہن میں رکھا تھا۔ لا یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال کو بٹور کر رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی بری عادت ہے، اگر انسان کے دل کے اندر کنجوسی آ جائے اور وہ ایسی حرکت کرے تو پھر تو اس کا معاملہ سارا ہی خراب ہو جائے گا۔ اور آخری چیز وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون سی بھلا زندگی آنی ہے۔ اور یہ بڑا واضح موضوع ہے، اس کے اندر کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک درخت کو نئے پتے عطا کر دیتا ہے، ایک مردہ میں سے، انڈے میں سے اللہ مرغی نکال دیتا ہے، مرغی میں سے اللہ مردہ انڈا نکال دیتا ہے، تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہی ہے۔ جس اللہ نے بغیر نمونے کے پہلے پیدا کر دیا، وہ دوبارہ پیدا کرنے کون سا اس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ تم بھلے لوہے کے بن جاؤ، بھلے پتھر کے بن جاؤ، بھلے جون سی مرضی مضبوط چیز جو تمہارے ذہن میں آتی ہے بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ پھر پوچھیں گے کہ اب ہمیں کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ وہی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وہی تمہیں لوٹا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے سروں کو جھٹکو نہیں۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، یہ اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں، سر مارتے ہیں آپ کے آگے اور کہتے ہیں کہ کب اللہ زندہ کرے گا؟ آپ ان سے کہیے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، قریب ہے کہ تمہارا وقت تمہارے سر کے اوپر آ چکا ہو، تمہیں کیا پتا ہو؟ اس لیے قیامت کا انکار بھی جو بندہ کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ نہیں آتا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس